غوث اعظم کا طریقہ ہمارے لیے درس عمل ہے. آپ کو پتا ہے غوث اعظم کے والد ایک سیب کھا لیا تھا, سیب سنا ہوگا واقعہ یہ. غوث اعظم کے والد نے کیا کھایا تھا, اور اس کو معاف کرانے کے لیے کہاں سے کہاں پہنچے تھے. کیوں صاحب, کیوں پہنچے تھے؟ اسی لیے کہ کل میری شادی ہوگی, میرے بچے ہوں گے, اگر میں نے اس سیب کو معاف نہ کرایا تو یہ ناپاک خون میری اولاد میں منتقل ہوگا. اس لیے اس کو خون بننے سے پہلے غوث اعظم نے اس سیب کو معاف کرا دیا. غوث اعظم کے والد نے اس سیب کو معاف کرا دیا. اور پھر دیکھو رشتہ دیکھنے والے کیا دیکھتے تھے. غوث اعظم کے نانا, سنا ہوگا, میں اشارہ دے رہا ہوں, باغ میں بیٹھے ہیں, ایک سیب دیکھا, یہ صرف سیب معاف کرانے آیا, اتنا پارسا, اتنا اچھا نوجوان کس کو پڑی ہے, آج تو ڈھکیلے جا رہا ہے, خوب حرام پہ حرام خوب جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کا حساب ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس نے 3 پیسے, کتنے پیسے, 3 ناجائز پیسے کسی کے دبا لیے, قیامت میں اللہ 700 نمازیں دلوائے گا. کیا ہے 700 نمازیں دینے کی ہمت؟ اس لیے توبہ کرو, حرام بولو زور سے, حرام نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. غوث اعظم کے والد پہنچے, ایک سیب کو معاف, نانا بعد میں, نانا پہلے سے نہیں, میں بتا رہا ہوں. انہوں نے دیکھا ہے نوجوان ایک سیب معاف کرانے آیا ہے, کہا شہزادے تمہاری معافی تو ہو جائے گی لیکن میرے باپ کی نگرانی کرنا پڑے گا. میرے باپ کی نگرانی کتنے سال؟ 12 سال. کیا کرو تو کام ذرا 12 سال معافی کے لیے. ہم تو جھکنا بھی گوارا نہیں کرتے معافی مانگنے کے لیے کہ چلو ہماری غلطی کو معاف کر دو. اور وہ صرف ایک سیب کھایا تھا, لیکن اللہ کا اس قدر خوف تھا کہ اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ 12 سال باپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں 12 سال کر لو لیکن وہاں چھوٹ جائیں گے, اور ہم وہاں کا نہیں یہاں کا دیکھتے ہیں. پیٹ بھر جانا بس چل, اپنے ہاں کیا نا مان, وہاں تو دیکھ لیا, وہاں دیکھ لیا جائے گا, ارے وہی تو پکڑ ہوگی. اس لیے وہاں کا سوچو, یہاں کا مت سوچو. ایک سے 12 سال کام کرتے رہے, حضور 12 سال ہو گئے, اب معافی, کہا نہیں. ایک میری بچی ہے, ایک میری بیٹی ہے, وہ آنکھوں سے اندھی ہے, ہاتھوں سے لولی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, چل نہیں سکتی, اس سے تمہیں نکاح کرنا پڑے گا. آج کا کوئی بچہ ہوتا تو ایسی لڑکی سے نکاح کرنا, کیونکہ بھائی شادی میں سب سے پہلے لڑکی کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے کہ لڑکی میں کوئی عیب تو نہیں ہے, لولی لمبی اندھی کون کرے گا. لیکن واہ رے اللہ کے وہ برگزیدہ بندے, کتنا خوف تھا میدان محشر کا. اس شرط کو بھی قبول فرما لیا, کیا ٹھیک ہے تمہاری میں معذور بچی سے نکاح کر لوں گا لیکن میرے سیب کی معافی تو مل جائے. اتنا خوف تھا, صرف ایک سیب. کیوں؟ آنے والی نسل پر اس حرام کا اثر نہ پڑے. اس لیے جو شادی شدہ ہیں وہ بھی سوچیں, اور جن کی نہیں ہوئی ہے وہ بھی سوچیں. ابھی سے اپنا خون حلال بناؤ, حلال کھاؤ, یہ کوئی ضائع نہیں ہوگا, یہ تمہارے بدن میں حلال جائے گا, اور انشاءاللہ اسی خون کے ذریعے کل اولادیں ہوں گی. اس لیے حلال کھاؤ گے تو حلال, اور حرام کھائیں گے تو حرام کا اثر. تو پتہ ہے قبول کر لیا. ہم بھی دیکھیں, ہم جہاں رشتہ دے رہے ہیں وہ بچہ کیا کماتا ہے اور کیسے کماتا ہے, یہ دونوں چیزیں دیکھیں. اور سب سے اہم بات, رشتہ کرنے